الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ بھائیو، اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ اللہ کے اس گھر میں کچھ وقت نکال کر اللہ کی باتیں، رسول کی باتیں سننے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ یہ مجلسیں بڑی مبارک ہوا کرتی ہیں۔ ہم اس کا احتساب اجر یہ سوچیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس اجر سے محروم نہیں کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے فرشتوں کو بھیجے گا، سکون و اطمینان نازل فرمائے گا، اور پھر فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے اور ہمارا ذکر اللہ تعالیٰ اپنی بڑی مجلس میں ملأ اعلیٰ میں کریں گے۔ یہ بہت بڑی ہم سب کی خوش قسمتی اور ہم سب کے معراج کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ کی خاص مجلس میں جو فرشتے ہوتے ہیں ان کے سامنے اللہ تعالیٰ ان بندوں کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو ہر کام میں جو کام بھی کریں اس میں ہم نیت رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے گا۔ وقت کی تنگی کی بنا پر زیادہ تمہید نہیں، چاہے ایک آیت کریمہ کا بھائیوں نے کہا مسجد میں چل کر کے کچھ درس دینا ہے، تو آیت کریمہ ایک ذہن میں آئی، اس کی روشنی میں کچھ آیات احادیث کے ذکر کے ساتھ اس کے معنی کی توضیح کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ رب العزت فرماتے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے مومنو، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ اس جہنم سے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن آدمی ہے اور پتھر ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر اللہ تعالیٰ نے سخت اور بہت ہی طاقتور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کے تمام کام کی وہ اللہ تعالیٰ کے تمام کام کو بجا لاتے ہیں، وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ تو ہم اس آیت کی روشنی میں کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے کہ جب اللہ کے بندو، جب یہ سنو اللہ کے کلام میں، اللہ کے قرآن پاک میں کہ یا ایھا الذین آمنوا، تو کان کھڑا کر کے سن لو، کسی اہم چیز کی طرف اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں، کسی اہم چیز کی طرف بلا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، یہاں ایمان کا واسطہ ہے۔ یوں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مبارکہ پوری دنیا کے لیے، یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کا رسول ہوں۔ لیکن جب ایمان کا دعویٰ کر لے آدمی تو اس کے پیچھے بہت سے واجبات، بہت سے مستحبات اور بہت سی مندوبات آتی ہیں، ان کا مطالبہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، خاص طور پہ واجبات کی ادائیگی کا۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ انسان اپنی اصلاح کرے۔ قوا انفسکم، اپنے کو بچاؤ اور پھر اپنے گھر والوں کو، اہلیکم نارن، جہنم کے آگ سے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ایک مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم پیدا کیا ہے، اس کے اپوزٹ جنت پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح خیر اور شر کو پیدا کیا ہے انسان کی آزمائش کے لیے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کے بدلے جنت، اچھے اعمال کے بدلے جنت، برے اعمال کے بدلے جہنم کا ڈراوا دیا ہے۔ اچھے اعمال کے بدلے جنت کا وعدہ اور برے اعمال کے ذریعے جہنم کا ڈراوا دیا ہے۔
یہ عقیدہ بھی انسان کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ یہ ایمان کے اہم عقیدوں میں سے، ایمان کے اہم جز میں سے ہے اسلام اور ایمان۔ اسلام ظاہری اعمال ہے، گواہی دینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، اور پھر اقام الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینا، وصوم رمضان کے روزے واجب رکھنے، وحج البیت، اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ ایمان اس کے ارکان، الایمان باللہ، ایمان رکھو کہ اللہ ہے، اللہ کے اوپر ایمان لاؤ۔ اللہ پر ایمان لانے کا معنی بہت تفصیل ہے اس کا، اللہ کے وجود کا، اللہ تعالیٰ کے خالق، رازق، مالک اور تمام ہماری عبادت کے استحقاق کا جو مالک ہے وہ اللہ رب العزت ہے، اسی پر ایمان لاؤ۔ اگر اللہ نے اپنے لیے کوئی خاص چیز کر رکھی ہے تو کسی دوسرے کے ساتھ اس کو مخصوص کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں، اور اسی کو شرک کہا جائے گا۔ یہ پہلے مرحلے میں اللہ کے وجود کا، دوسرے مرحلے میں اللہ کے اسماء اور صفات کا، تیسرے مرحلے میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ تو اس کے بعد پھر الایمان باللہ و ملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، و کتبہ، اللہ نے کتابیں اپنے عدل و انصاف سے نازل فرمائی ہیں کہ بندوں کو ان کے ذریعے سے ہدایت ہو، رسولوں کو بھیج کر کے ان کے ساتھ کتابیں بھیجی۔ وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ وَتُؤْمِنَ بِالْآخِرَةِ، یوم آخر پر ایمان لاؤ۔ یوم آخر ایک دن آئے گا جس میں دنیا تہس نہس ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد قیامت قائم ہوگی، لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا۔ ان تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، تقدیر پر ایمان لاؤ۔ تو یہ ایمان کا ایک بہت بڑا جز ہے کہ یہ ایمان لائے کہ جنت اور جہنم اللہ تعالیٰ نے ابھی سے پیدا کر رکھا ہے، اور جو لوگ عقل کے مارے یا عقل کی کو دلیل بنا کر کے کہتے ہیں ابھی سے اس جنت کے پیدا کرنے کا کیا معنی ہے، اللہ نے جنت اور جہنم کو ابھی سے پیدا کر رکھا ہے، بھڑکائی جاتی ہے جہنم اور جنت سنواری جاتی ہے، اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ پرانی کتابوں میں آپ دیکھیں گے پرانے زمانے سے لوگ اس طرح کے عقل کے اندھے، ہم کہیں گے عقل کے غلام، انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اللہ تعالیٰ بغیر ضرورت کے جنت کیوں پیدا کریں گے، ابھی تو جنت میں جانا نہیں ہے، جہنم میں جانا نہیں ہے۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر رکھا ہے، اور اس کو جنت کو سنوارا جاتا ہے، جنت کو جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر کے بندوں کو تنبیہ دیتے ہیں کہ اگر تم نیک کام نہیں کرو گے تو تم جہنم میں داخل کیے جاؤ گے۔ اسی کی طرف اشارہ کیا اللہ تعالیٰ نے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، جہنم کے آگ سے بچاؤ، جہنم سے بچاؤ خود کو بچانے کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں ان کو بجا لائیں ہم، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے ان سے باز آ جائیں، دور ہو جائیں۔ چند ٹوک ہیں لیکن بہت ہی جامع معنی اس کا ہے، اس آیت کے ہیں یا کلام پاک کی تمام آیتیں ہمیشہ جامع معنی کی حامل ہوتی ہیں۔ تو یہ چند ٹوک ہیں جس میں پورا اسلام آ جاتا ہے، پورا ایمان آ جاتا ہے، پورا دین آ جاتا ہے، جس میں کسی چیز کو آپ اس سے الگ کرنا چاہیں، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، نہیں الگ ہو سکتی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص دنیا بھر کے نیک کام کر رہا ہے لیکن اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، اگر اس کا ارتکاب کرتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، تو اس کی بنا پر وہ جس قدر اس نے گناہ کیا ہے اس قدر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو جہنم میں داخل کر سکتا ہے اپنے عدل و انصاف سے، اور اگر معاف کر دے تو اس کی مہربانی ہے۔ اس چیز کا یقین رکھنا چاہیے، اور اللہ کے جناب میں ہمیں جری اور شیر نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہیں چھوٹی چیز کو بڑی چیز، چھوٹی چیز ہم سمجھتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بعض چیزوں کے بارے میں، تحسبونہ حینا وہو عند اللہ عظیم، تم معمولی چیز سمجھتے ہو۔ صحابہ جیسے کہتے ہیں کہ تم اس وقت ایسی چیزیں جو بڑی چیزیں ہیں، بڑے گناہ ہیں، ان کو تم ایسا ہلکا سمجھتے ہو جیسے کسی کی ناک پر مکھی بیٹھی ہو، ہاتھ سے بھگا دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے جو گناہ کبیرہ ہیں، ان کے بارے میں خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہ کریں بغیر جہنم میں تپائے ہوئے۔ آپ کے پاس صلاۃ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، توحید بھی ہے، لیکن اس کی بنا پر آدمی جہنم میں جا سکتا ہے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، پیارے رسول نے فرمایا
کہ ایک عورت صرف ایک بلی کی بنا پر دخلت امرأۃ فی النار فی الحرہ، ایک ہرہ بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی۔ تفصیل میں شرح میں بتاتے ہیں کہ بلی نے کوئی گھر کا کھانا کھا لیا، عورت کو غصہ آیا، اس نے اس کو باندھ دیا اور اسی طرح بھوکوں پیاسے اس کو کھلایا بھی نہیں، چھوڑا بھی نہیں، بھوکے پیاسے وہ مر گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں داخل کیا۔ جہنم میں داخل کرنے کا اعلان کیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی حضرت جبریل کے ذریعے سے۔ تو بلی کا مسئلہ ایک جانور ہے، وہ آدمی سوچتا ہے جانور ہے معمولی، اس کو اگر ہم مار دیں گے بغیر حق کے تو کوئی حرج نہیں، اسلام ایک سلم اور ایمان امن، اسلام صلح اور شانتی اور امن کا دین ہے۔ ایک گھاس کو بھی اللہ تعالیٰ امن دیتا ہے، بغیر ضرورت کے گھاس بھی نہیں کاٹ سکتے۔ ایک گھاس کو اگر آپ پانی پلا رہے ہیں، پانی ڈال رہے ہیں کہ یہ اگ جائے، فی کل کبد رطبۃ اجر، پیارے رسول فرماتے ہیں کہ ہر تر چیز میں جس کی تر جان ہے، جگر ہے، اس کو اگر آپ اس کے ساتھ احسان کریں گے تو اس پہ اجر ملے گا۔ تو ایک عورت صرف بلی کو ستانے کی بنا پر جہنم میں گئی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ کیا چیزیں ہیں جو جنت میں داخل کرنے والی ہیں اور کیا چیزیں ہیں جو جہنم میں داخل کرنے والی ہیں۔ یہاں اس موڑ پہ ہم ایک تنبیہ کریں گے اپنے لیے اور بھائیوں کے لیے کہ یقیناً قرآن میں اللہ تعالیٰ نے، احادیث میں پیارے رسول نے تمام چیزوں کا بیان فرما دیا ہے۔ قرآن کا مطالعہ کریں، ترجمے ہی سے مطالعہ کریں، بہت سی چیزیں آپ کو جنت اور جہنم سے متعلق معلوم ہوں گی۔ احادیث میں بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کلام پاک میں نہیں ہے، تفصیل میں آئی ہے کہ وہ تفصیل میں یہ چیز آئی ہے کہ وہ شخص اس فعل کا مرتکب جہنم میں داخل ہوگا۔ آپ جانتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الطہارہ میں، پیارے رسول فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ مدینے کے کسی باغیچے سے گزر رہے تھے تو پیارے رسول نے دو قبروں کو دیکھا اور کہا ان ہذین لیعذبان، ان دو قبروں کو عذاب ہوتا ہے۔ یہ لفظ ہے، لفظی ترجمہ اس کا ہے۔ قبروں کا معنی ان قبروں میں مدفون لوگوں کو عذاب ہوتا ہے۔ علماء نے کہا کہ پیارے رسول کا قول ان ہذان لیعذبان، یہ قبریں جو ہے عذاب دی جاتی ہیں، زمین کو بھی عذاب ملتا ہے انسان کی وجہ سے۔ اگر اسی زمین کو ٹھنڈی ہوا ملے جنت کی تو زمین کو گویا اللہ تعالیٰ نے ایک آرام پہنچایا، اور زمین کو آگ سے گرم کیا جائے تو اس کو بھی یعنی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ہے معنی۔ علماء نے کہا ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے احساس پیدا کر رکھا ہے۔ اب یہ چیز اس زمانے کے ہمارے قرآن اور ہمارے حدیث سے لے کر کے بہت سے لوگ ریسرچ کرتے ہیں تو پاتے ہیں کہ جو ہر چیز میں احساس ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو۔ سوکھی لکڑی ہے لیکن اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ کبھی معجزاتی طور پر وہی لکڑی بول اٹھتی ہے، لوگ سنتے بھی ہیں۔ آپ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ کا جہاں آپ کھڑے ہو کر کے کسی کھجور کے تنے کے سہارے ٹیک لگا کر کے آپ خطبہ دیتے تھے، جب ممبر بنا دیا گیا تو جب اس کو چھوڑا آپ نے تو وہ رونے لگا، وہ تنا یا وہ ٹکڑا درخت کا رونے لگا، ایسا کہ جیسے بچہ رو رہا ہو۔ پیارے رسول اٹھے، نیچے اترے ممبر سے، اس پر ہاتھ ایسے رکھا جیسے بچے کو چپ کرایا جائے، آہستہ آہستہ آواز اس کی کم ہو کر کے ختم ہوتی، اس طرح ہوا۔ تو میں دور نکلا جا رہا ہوں، جہنم کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ کون سے افعال ہیں جو جہنم میں داخل کر سکتے ہیں اور کون سے افعال ہیں جو جہنم سے ہمیں دور کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو شرک کا بتایا ہے کہ جو شخص شرک کر کے مرے گا، توبہ نہیں کرے گا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے اور جہنم اس کے لیے واجب کر دیا ہے۔ انہ من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت اس کے اوپر حرام کر دی ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس کے بعد اور دوسرے اعمال سب آتے ہیں۔ صلاۃ کا ادا کرنا جہنم میں جانے کا سبب ہے، کسی کا حق مار لینا وہ جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ ہزار اعمال صالحہ لے کر کے آدمی آئے گا،
قیامت کے دن جیسا کہ پیارے رسول نے فرمایا اتدرون من المفلس، مفلس کے بارے میں تو معلوم ہے کس کو کہا جاتا ہے حقیقی مفلس؟ صحابہ نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا دینار، ہم میں سے مفلس ہوا ہے کہ جس کے پاس دینار اور درہم نہ ہو، اللہ ہو۔ پیارے رسول فرماتے وہ حقیقی مفلس نہیں ہے، حقیقی مفلس ہوا ہے یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، صلاۃ، صیام، روزے اور نیک اعمال لے کے آئے گا، ویاتی قد ضرب ھذا وشتم ھذا واکل مال ھذا، کسی کو گالی دی ہوگی ناجائز، کسی کو ناجائز مارا ہوگا، کسی کا ناجائز مال کھایا ہوگا، فیؤخذ من حسناتی فیعطی ھذا من حسناتی ویعطی ھذا من حسناتی، اس کی نیکیاں لے کر کے مظلوم کو دے دی جائیں گی جس پر ظلم کیا ہے ناجائز، اور پھر اگر اس کی نیکیاں کچھ بچی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو داخل کرے جنت میں، ورنہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ سب مسائل ہیں، ہم سب کو جاننا چاہیے، اور علماء کو چاہیے کہ موضوعی تقریریں، موضوعی دروس رکھیں ایسے کہ آج کا درس ہو کہ جہنم سے بچانے والی یا جہنم میں لے جانے والی کون چیز ہے، دوسرے دن درس ہو جنت میں لے جانے والی کون چیز ہے۔ اور ہم لوگوں کے دل، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں کہا تھا کہ ان کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے، حقیقت یہ ہے وہی بات ہوئی۔ پیارے رسول نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ، یہود و نصارہ کی تم اتباع کرو گے حذو القدۃ بالقدۃ، جس طرح جوتے کا ایک نال دوسرے کے برابر ہوتا ہے اسی طرح۔ تو ہم لوگوں کے دل بھی بہت سخت ہو گئے ہیں، کبھی کبھی موضوع ہونے چاہیے لوگوں کے ڈرانے کے، کن چیزوں سے جہنم، کن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور پھر جنت، ترغیب و ترہیب، جنت میں کس چیز سے داخل ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ سب ایسے مسائل ہیں جن کو آپ لوگ حاصل کرنے کی خود کوشش کریں، کیوں نہ ہو کہ کوئی بیٹھے عالم اور یا خاص طور پہ امام مسجد روزانہ ایسے درس رکھیں۔ ایسی کتابیں اللہ کے فضل سے آج کل تیار ہو چکی ہیں، صحیح احادیث کی روشنی میں تفاسیر، صحیح احادیث کی روشنی میں احادیث کی ترتیب موضوع کے ساتھ اور عنوان، ایک ایک عنوان کے تحت ذکر کر دی گئی ہیں، ان کو پڑھیں، سنیں، تاکہ دل کو نرم کیا جا سکے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود اپنے کو سب سے پہلے، کیونکہ جب خود وہ گمگشتہ راہ ہوگا تو دوسرے کو راہ نہیں دکھا سکتا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرو، قوا انفسکم، اور اس اصلاح کے ورے تم جہنم سے بچنے کا انتظام کرو۔ اس میں آپ جتنے بھی واجبات ہو سکتے ہیں، سب سے پہلے نماز، روزہ، ارکان اسلام، پھر ارکان ایمان، ان کو جاننے کی کوشش کریں۔ غلط چیزوں سے اخلاق کے سلسلے میں، معاملات کے سلسلے میں ہم اپنے کو سنت رسول کے مطابق ڈالنے کی کوشش کریں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیارے رسول ایک اچھے نمونہ رہے ہیں ہمارے لیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ، ہر چیز میں پیارے رسول کو اللہ تعالیٰ نے ہر مرحلے سے زندگی کے گزارا ہے جس سے ایک آدمی گزر سکتا ہے۔ اب ہم سب پیارے رسول کی زندگی کو ڈھونڈیں تو ہم ہر چیز کو انشاءاللہ آپ کی زندگی کی روشنی میں اپنے کو ڈھال سکتے ہیں۔ قوا انفسکم، اس کے بعد مرحلہ آتا ہے اہل و عیال کا۔ اہل و عیال میں بیوی آتی ہے، ان کے بچے آتے ہیں، گھر میں ان کے والدین بھی ہیں، اگر ان کے ساتھ رہتے ہیں یا نہ رہیں پھر بھی، یا جتنے آپ کے رشتہ دار ہیں ان کا بھی اطلاق اہل پر ہوتا ہے۔ سب کے بارے میں آپ ایک ذمہ داری لیں کہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ہم ان کو صحیح بات بتانے کی کوشش کریں گے۔ کوئی ضروری نہیں کہ وہ آپ کی بات سنیں، لیکن ذمے سے بری ہونے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق ہمیں پہنچا دینا ہے۔ پیارے رسول کو خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے اچھے انداز سے، ضروری نہیں کہ وہ آپ کی بات کو مانیں۔ اس وجہ سے چاہیے کہ ہم اپنے کو تیار کریں تاکہ ہمارے اوپر کوئی کیچڑ نہ اچھال سکے۔ بھائی نماز پڑھو، روزے رکھو، اگر نہیں پڑھ رہا ہے تو آدمی جواب دیتا تم خود کیوں نہیں پڑھتے، لیکن ایک مسئلہ ہے اصولی، علامہ شاطبی وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ کیا وہ شخص امر بالمعروف نہی عن المنکر کر سکتا ہے جو خود بری بات سے دور نہیں رہتا اور نیک کام خود نہیں کرتا ہے، کیا وہ دوسروں کو کہہ سکتا ہے؟ یقیناً اس کے اوپر واجب ہے، دو واجب ہوئی گویا،
دو واجب، ایک تو خود امر بالمعروف کرے، اچھی چیز کا حکم دے اور بری بات سے روکے، دوسرا فرض ہے کہ خود اپنے اوپر نیک کاموں کو چسپاں کرے اور برے کام سے دور رہے۔ دو واجب ہوئے، اگر ایک واجب چھوڑ دے رہا ہے تو دوسرا بھی کرنا واجب ہے اس کے اوپر، دونوں چھوڑ دیا تو دونوں کا گناہ پڑے گا، ایک چھوڑا ایک کا گناہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر کہتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں ایسا اثر دے جو خود نہیں کرتا ہے لیکن دوسرے کو اس سے ہدایت مل جائے، کوئی بعید نہیں ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ انسان کا خاصہ ہے، ایمان سوتا رہتا ہے انسان کا، لیکن کسی وجہ سے کوئی تنبیہ کرنا چاہے، ایک شیطان ابلیس کے بارے میں بھی ایسا آتا ہے کہ وہ اچھی چیز بتا دیتا ہے، آدمی اس سے ہدایت لے لیتا ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ تو گویا ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنے اوپر اللہ کے احکام کو برتیں، قُوا انفسکم، اور پھر ہم، تاکہ ہمیں لوگ طانے نہ دیں، پھر ہم آگے چل کر کے اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں۔ دیکھیے معاشرہ خراب کیوں ہوتا ہے؟ اگر ہر شخص، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، سب سے اچھی امت ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیک کام کا تم حکم دیتے ہو، تمہارا وظیفہ یہ ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ نیک کام کا حکم دو اور برے کام سے رکو۔ تو انبیاء آتے تھے اپنی قوموں کو ہدایت کے لیے، چلے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے پوری دنیا کی ہدایت کے لیے، اللہ نے آپ کے ذریعے دین کو مکمل کیا، اس ہدایت کو پہنچانا اب ہر شخص کا فریضہ ہو گیا۔ بلغوا عنی ولو آیہ، ایک ہی مسئلہ معلوم ہے یقینی طور پر کہ فلاں عالم سے ہم نے سنا ہے اس طرح مسئلہ ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کا پہنچا دینا دوسرے تک واجب ہے۔ اسی سے میجارٹی معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ نبی کریم کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا وارث بنایا ہے۔ لم یورثوا دینارا ولا درہما، دینار درہم مال اموال کا وارث نہیں بنایا ہے۔ ورثوا العلم، جو علم چھوڑ کر کے گئے ہیں وہی ان کا ورثہ ہوا کرتا تھا۔ ان کے متبعین پر ضروری تھا کہ وہ انہی کی روشنی میں ان کے دین کو آگے بڑھائیں۔ یہودیوں کے بارے میں آتا ہے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، برا کام کرنے والے کو روکتے نہیں تھے خود وہ، اور کوئی ایسا بھی ہوتا تھا کہ گزرا اور آج کہا کہ اللہ کے بندے یہ غلط کام ہے نہ کرو، دوسرے ٹائم ایسا بھی ہوتا تھا کہ اس کو منع بھی نہیں کرتا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا پینا بھی کرتا تھا۔ تو اب اسلام میں ہر شخص گویا ذمہ دار ہوا کہ اپنی اصلاح پہلے کرے، پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کی اصلاح کرے، اپنے پاس پڑوس کی اصلاح کرے۔ یہ جائز ہی نہیں کہ ایک پڑوسی کو آپ نے دیکھا غلط کام کر رہا ہے تو آپ چپ چاپ بیٹھ جائیں اور کہہ دیں کہ ہمیں اس سے کوئی کیا لینا دینا ہے، ہم اپنا کام کریں۔ نہیں، فرض ہے کہ آپ اس تک پہنچا دیں، قبول کرے یا نہ کرے۔ اگر ہر شخص اپنے گھر والوں کی اپنی اصلاح کے بعد اپنے گھر والوں کی اصلاح کر لے اور گھر والوں کے ساتھ ساتھ پاس پڑوس کی اصلاح کی کوشش کرے، اس میں جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں اصلاح کی، مل کر کے لوگوں سے ایک کمیٹی بنائیں، ان کے ذریعے سے لوگوں پر پریس ڈالا جائے۔ بہت سی چیزیں اس سے ہو سکتی ہیں، جیسے آج کل بہت سی جماعتیں بنائی جاتی ہیں، جماعتیں مقامی اگر محلے کے اندر نیک لوگ ہوں بزرگ قسم کے، وہ اٹھیں اور کہیں بھائی آپ کے بارے میں یہ معلومات ہوئی ہیں، آپ چپکے سے ان کے اصلاح کی کوشش کی جائے۔ تو گویا آپ نے اپنے گھر کی اصلاح کی، اپنے پڑوس کی اصلاح کی، ہر ایک اگر اپنے پڑوس اور اپنے گھر کی اصلاح کر لے تو یقیناً ہمارے بازار الحمدللہ صلاح اور تقوی کا مظہر رہیں گے۔ ہمارے مدرسے، ہمارے اسکول، ہماری سڑکیں، ہر جگہ اللہ کے فضل سے ایک اصلاح اور اچھے منظر کا مظہر رہیں گے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مطابق ہر شخص اپنی اصلاح کرے اور پھر اپنے بچوں کی اصلاح کرے۔ یہاں ایک چیز بہت ہی جو کمیاں پائی جاتی ہیں، بچوں کی اصلاح کیسے کریں گے؟ مشکل یہ ہے کہ لوگوں کو احساس بھی نہیں ہے کہ ہمارے اوپر ان بچوں کی تربیت کا کون سا گر یا کون سا جز ایسا ہے کہ ہم ان کو سب سے پہلے سکھائیں۔ سب سے پہلے واجب ہوتا ہے ہمارے اوپر کہ اپنے بچے کو، ابھی وہ آنکھ کھولے ہے، بولنے لگا آہستہ آہستہ، اس کو دین کی باتیں سکھانی،
یہ ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بلغوا عنی ولو آیا، اللہ نے فرمایا ہے کہ پیارے رسول نے اللہ کے حکم سے فرمایا ایک ہی چیز معلوم ہو جائے ان کو پہنچا دو۔ سب سے پہلے بچے کو بس سکھانا ہے کہ بچہ تم کھانا شروع کر رہے ہو تو بسم اللہ کر کے کھانا شروع کرو، اس سے پہلے ہاتھ دھو لو، لیٹرین باتھ روم جاتے ہو تو کیا تمہیں پڑھنا ہے۔ یہی ہے جو جس کے بارے میں طلب العلم فریضۃ کی تفسیر میں آتا ہے کہ علم کا سیکھنا ہر شخص کے اوپر فرض ہے، مرد ہو یا عورت ہو۔ بڑے لوگ سیکھیں، لیکن بڑے لوگوں کے اوپر بچوں کا سکھانا ضروری ہے۔ یہ نہ کہیں کہ وہ بالغ ہو کر کے خود سیکھیں گے۔ ہمارے ائمہ نے اس کی تفسیر کی ہے، الفقیہ والمتفقہ کتاب ہے، علامہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال ہیں کہ اگر انسان بچے کو آداب اکل و شرب اور اخلاق نہیں سکھاتا ہے، یا پھر 7 سال کا ہو گیا اس کو غسل اور وضو کے طریقے نہیں بتاتا ہے، اور پھر نماز کے طریقے، نماز میں جو صورتیں چھوٹی پڑھی جا سکتی ہیں کم سے کم ان کو نہیں سکھایا، اور پھر اگر ان کو رکوع اور سجدے کی رکعتیں دعائیں نہیں سکھائیں، نماز کے کتنا رکعتیں ہیں، طریقے نماز کیا ہے، باقاعدہ ان کو نگرانی کر کے سکھانا چاہیے کہ جب ہم ہاتھ رکھیں تو کہاں رکھیں سنت رسول کے مطابق، مخالفت نہ ہونے پائے۔ مذاہب کو یہاں تھوڑا سا اثر آپ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، لیکن پیارے رسول کا مذہب یہی تھا کہ اوپر ہاتھ رکھتے تھے، پھر اس کے بعد کیا پڑھیں، دعا استفتاح کیا ہے، پھر اس کے بعد جب رکوع کریں تو یوں ہی نہیں جیسے دیکھ کر کے ایک دوسرے کرتے ہیں۔ کتنے بچے ایسے ہیں جن کے اساتذہ میں نے سکھایا ہوگا کہ رکوع کیسے ہونا چاہیے۔ ہمیں یاد ہے اللہ کے فضل سے ہم لوگوں کے پیر خاندان کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے دادا لا کر کے بساتے تھے، ان کا تمام خرچ، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کماتے ہیں بچوں ہی کے لیے، آگے ان کی اصلاح اگر کر کے خرچ کر کے نہیں کریں گے تو ہمارے اوپر گناہ ہوگا۔ تو لاتے تھے اور ان کو صرف آگے سید نذیر حسین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی ایک صاحب کو بھیجا دلی پڑھنے کے لیے، تو آ کر کے الحمدللہ گاؤں کو انہوں نے سنبھالا، 3 گاؤں ہم لوگوں کے تھے، خان گاؤں، ان کو سنبھالا اللہ کے فضل سے۔ ان کے بیٹے استاد جو ہمارے تھے، جب رکوع کرتے ہم تو لاٹھی لے کر کے پیٹھ پہ رکھ کے سر اور پیٹھ کی برابری کو ٹھیک کرتے تھے، اور جہاں کوئی کبڑی پیٹھ رکھے اس پر ایسے مارتے تھے تاکہ ہمیشہ یاد رہے، اور سیدھی پیٹھ کر کے اور پھر وہ نماز پڑھے۔ اسی طرح سجدے کس طرح ہونے چاہیے، بچے ہاتھ ادھر کیے پیر ادھر کیے، پیر سجدے میں کس طرح ہونے چاہیے، سنت رسول کے مطابق دونوں پیر جڑے ہوں سجدے کی حالت میں، اور انگلیاں قبلے کی طرف دبائی گئی ہوں۔ آج کل چھوٹے چھوٹے بچے نہیں کر پاتے ہیں ایسا، ان کے پیر بچپن ہی سے سیدھے نہیں کیے گئے، اور جب رکوع اور 2 سجدے کے درمیان بیٹھنا ہو تو کس طرح بیٹھیں نہیں سکھایا جاتا ہے۔ یقیناً یہ ہم ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اگر ماں باپ نہیں جانتے تو پھر سیکھ کر کے اپنے بچوں کو صحیح سنت رسول کے مطابق صلاۃ پڑھنے کی۔ اسی طرح اخلاقی کوئی غلطی ہو تو فوراً، یا کوئی بھی غلطی ہو، پیارے رسول کے پاس آپ کے بیوی کے، آپ کی ام سلمہ بیوی، ان کے شوہر ابو سلمہ تھے، ان کے لڑکے عمر بن ابی سلمہ آپ کے ربیب تھے۔ ربیب کے معنی پہلی بیوی سے یا بیوی کے پہلے شوہر سے اگر کوئی اولاد ہے تو وہ ربائب ان کو کہا جاتا ہے، دوسرے شوہر کے وہ ربیبہ ہوئے، ان کے پاس وہ پل رہا ہے، نہ بھی پلے پھر بھی ربیبہ کہتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن ابی سلمہ چھوٹے تھے، پیارے رسول کے ساتھ رہا کرتے تھے، گھر میں کھانا کھاتے، ایک مرتبہ وہ کھانا کھا رہے تھے تو پلیٹ میں سے دائیں بائیں سے ادھر ادھر سے کھانے لگے، تو پیارے رسول نے فرمایا یا غلام، اے بچے، سم اللہ، بسم اللہ کہہ لو، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، جو تمہارے سامنے رکھا ہے کھانا اسی سے کھاؤ۔ جب ایک ہی قسم کا کھانا ہے تو چاروں طرف ہاتھ مارنا یہ کھانے کے ساتھ بھی بے ادبی، مجلس کے ساتھ بھی بے ادبی ہے۔ تو اس طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بچوں کو سکھاتے تھے۔ ہم اپنے بچوں کی ایک ایک چھوٹی چھوٹی حرکت کا مراقبہ کریں، اس کی نگرانی کریں، کس چیز کی اصلاح ہے، سونے کے آداب کیا ہیں، ان کی دعائیں کیا ہیں، یہ سب ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سکھائیں۔ ماں باپ اللہ نے اگر ان کو اٹھا لیا، بچہ چھوٹا ہے، تو جو ان کا ولی ہے، ان کے ولی شرعی طور پر
ان کے چچا ہوں گے، ان کے دادا ہوں گے سب سے پہلے، پھر چچا ہوں گے، پھر چچا کے لڑکے ہوں گے، ورنہ ماموں وغیرہ، ہر ایک پر واجب ہے یتیم بچوں کو بھی اللہ کے دین پر کو سکھائیں، اور خصوصی طور پر کلام پاک میں یتیم کے اموال اور یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اسی وجہ سے زیادہ اہتمام کیا گیا ہے کہ اگر یتیم بچہ ظلم میں پڑ رہا ہے تو تاریخ میں گنائے گئے ہیں کہ جو چھوٹے پر یتیم ہو کر کے ظلم کی حالت میں پڑے وہ ہواؤں سے لڑتے پھرتے رہتے تھے، اور ہر ایک کے ساتھ ان کے دل میں کینہ ہوا کرتا تھا، جب ان کو موقع ملا تو کتنے خون بہا دیے انہوں نے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ بچوں کے ساتھ پیار، چاہے وہ اپنا بچہ ہو اس کے ساتھ پیار سے اس کو سمجھائیں۔ پیار رسول نے کتنے پیار سے کہا یا غلام، اے میرے بچے، اے میرے بچے، غلامی اصل ہے، یا غلام۔ تو سب ملا بسم اللہ کر کے کھاؤ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، جو تمہارے قریب پلیٹ میں کھانا ہے اس میں سے نکال کے کھاؤ۔ فتوے کے طور پر، مسئلے کے طور پر، اگر کھانا کئی قسم کا ہے پلیٹ میں، یہاں گوشت رکھا ہوا ہے، یہاں مرغی رکھی ہوئی ہے، یہاں مچھلی رکھی ہوئی ہے، یہاں جھینگا رکھا ہوا ہے، جیسا کہ آج کل اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دے رکھی ہیں، تو آدمی بڑھا سکتا ہے ہاتھ، لیکن جب ایک ہی قسم کا کھانا ہو تو اس میں ہاتھ چاروں طرف مارنا یہ اسلام کے ادب کے خلاف ہے۔ تو والدین کے اوپر ضروری ہے کہ والدین بچے کو قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اہلیکم میں بچے بھی آتے ہیں، بچوں سے پہلے شوہر کے اوپر ضروری ہے کہ بیوی کی بھی اصلاح کریں، بیوی کی اصلاح، اور بیوی کی اصلاح کا معنی یہ ہے بچوں کی تربیت کا جو اثر ہونے والا ہے آئندہ، تو اس سے پہلے صالح بیوی کو بھی ڈھونڈنا ہے۔ آج کل لوگ دیکھتا ہوں میں کہ اچھے خاندان کے لوگ اگر وہ انگلش میڈیم نہیں پڑھے ہیں تو ایسی بچیوں سے، اپنے رشتہ دار کی بچیوں کو چھوڑ کر کے دور جا کر کے انگلش تہذیب کی لڑکیوں کو اختیار کرتے ہیں، ان سے شادی کرتے ہیں۔ نہیں، پیارے رسول کا فرمان ہے تنکح المرأۃ لأربع، بڑے اسباب میں سے 4 سبب ایسے ہیں جن کی وجہ سے عام طور پر لوگ کسی عورت سے شادی کرتے ہیں، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها۔ کچھ لوگ تو اپنے کو یعنی مال حاصل کرنے کے لیے، بیوی مالدار ہے اس سے شادی کر لیں گے تو ہمیں مال مل جائے گا۔ کچھ لوگ بیوی کی خوبصورتی کی بنا پر جس حالت میں ہو، نیک ہو بری ہو جیسی بچلن ہو، لیکن ریجھے پڑ رہے ہیں اس کے جمال پر، اس کی خوبصورتی پر، اور اس سے شادی کر لیتے ہیں۔ خوبصورتی چند دن کی ہے، کچھ دنوں کے بعد جوانی ڈھل جائے گی، لیکن اگر عورت نیک چلن نہیں ہے تو پھر شوہر کی زندگی بھی اجیرن ہو سکتی ہے۔ تو پیارے رسول نے فرمایا وَلِدِينِهَا وَلِحَسَبِهَا، کچھ لوگ ہوتے ہیں نیچے خاندان کے، اپنی قیمت، اپنا بھاؤ، اپنا درجہ بلند کرنے کے لیے کسی بڑے خاندان سے میں شادی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے رسول نے فرمایا کہ یہ سب ایسی چیزیں ہیں جن کا شریعت میں کوئی وزن نہیں ہے۔ وَلِدِينِهَا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو عورت کے دین کی بنا پر اس سے شادی کرتے ہیں، عورت دیندار ہے، غریب ہو، جو کچھ بھی ہو، اس سے شادی کرتے ہیں۔ تو پیارے رسول نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دین والی عورت کو پا کر کے تم کامیاب ہو جاؤ، کامیابی ہوگی تمہارے لیے مستقبل کی زندگی میں۔ دین والی عورت ایسی ہی دین والی عورت ہے، اِن یکونوا فقراء یغنihم اللہ من فضلہ، نیک عورت ہے، دعائیں کر رہی ہے، نیک عورت ہے، شوہر کی مدد کر رہی ہے، نیک عورت ہے بیچارہ سر مار کر کے 10 روپے لے کے آتا ہے، اسی میں زندگی گزارنے کی کوشش کرتی ہے۔ نیک عورت ہے، تلخ ترش آپ کے ساتھ برداشت کرے گی، لیکن اگر نیک نہیں ہے، اللہ کے احکام کو نہیں جانتی، آداب کو نہیں جانتی اور نہیں برتتی ہے، تو یقیناً وہ آدمی ہلاک ہو جائے گا۔ پیارے رسول نے فرمایا تربت یداک، تمہارے ہاتھ مٹی میں ملیں۔ یہ لفظ عربی میں بولا جاتا ہے کہ تم ہلاک ہو، مٹی میں ملیں مطلب تمہیں دفن ہونا ہے۔ اگر تم نے دین والی کو قبول نہیں کیا تو تم گویا ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس وجہ سے سب سے پہلے مرحلے میں آدمی کو ڈھونڈنا چاہیے کہ دیندار عورت ہو۔ جی آج کل اس میں کوئی شک نہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ہم خود اپنے خاندان میں دیکھ رہے ہیں، دنیا بہت آگے نکل گئی ہے، سبحان اللہ۔ وہی بچے جو جانتے ہی نہیں تھے کہ ہم بیوی کو دیکھیں یا نہ دیکھیں، والدین اختیار کر لیے، اس کو قبول کر لیا، دیکھا ہی نہیں۔ جب ان کے گھر آتی تھی زفاف کی رات میں
تب اس کو وہ دیکھتے تھے، لیکن اب باقاعدہ دیکھتے ہیں اور باقاعدہ انٹرویو لیتے ہیں، تو کہاں تک پڑھی ہے، انگریزی نہیں جانتی ہے تو کسی کام کے لیے، حالانکہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ جیسے کہ اور پھر آگے چل کر کے وہ خاتون خانہ نہیں رہ جاتی ہے، جیسے کہ علامہ اکبر الہ آبادی نے کہا ہے تعلیم لڑکیوں کی ضروری تو ہے، مگر خاتون خانہ ہو وہ سبھا کی پری نہ ہو۔ پڑھی ہے تو ظاہر بات ہے اس علم کو ظاہر کرنے کے لیے MLA بننا چاہنے کی کوشش کرے گی اور کچھ کرنے کی کوشش کرے گی، نہیں، عورت کا مقام ہے کہ اتنا ہی کر لے۔ عورت کا کام یا عورت کا وظیفہ جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ یہی ہے کہ شوہر کے گھر کی، شوہر کے مال کی، شوہر کے اولاد کی حفاظت کرے، جیسا کہ حدیث میں کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک چرواہا ہے، ہر ایک اپنے ریوڑ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ گویا والد جو ہے وہ چرواہا ہے اپنے گھر والوں کے، الام وہ ماں اپنے نیچے کے اولاد اور شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی، اور قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ تو عورت کا جو مقام اللہ تعالیٰ نے دیا وہ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے پیچھے سب کو اسی کا حکم دیا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے ازواج مطہرات گھروں میں بیٹھ کر کے تم اپنے کام کرو اور جاہلیت کی طرح بے پردہ گھومو نہیں، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اور یہ کوئی سمجھے کہ نہیں، جیسے کہ لوگ خاص طور پر سبحان اللہ یورپ کے لوگ آج کل ہم سے حسد کرتے ہیں، ہماری عورتیں ملکہ کی طرح گھر میں رہنے کا ان کا انتظام اسلام نے کیا ہے، گھر میں رہیں، شوہر جا کر کے دن بھر سر مارے، لا کر کے اس کے قدموں میں ڈالے، خرچ چلائے، لیکن عورت کا جو فرض ہے کہ وہ شوہر کی حفاظت، اپنے جان کی، اپنے آبرو کی حفاظت، اور پھر اتنا ہی کافی ہے کہ وہ PhD بھی کیے ہو، اگر بچوں کو اچھے سے اچھی تعلیم دے دے تمام چیزوں کی، اور پھر ان کے اسباق میں ان کی مدد کرے، PhD ہو کر کے بھی اگر یہ کام کر رہی ہے کہ روزانہ بچوں کے اسباق کا مراجعہ اچھے سے اچھا یاد کرا کر کے، باپ کو موقع نہیں مل رہا ہے، اور ماں اگر یہ کام کر لے رہی ہے تو یقیناً یہ اپنے وظیفوں کو پورے طور پر ادا کر رہی ہے، اور آئندہ اس کی نسل بھی اور اس کی اولاد بھی الحمدللہ آئندہ کی زندگی میں کامیاب سے کامیاب رہے گی۔ لیکن ماں بھی دور، باپ بھی دور، باپ بھی جاب کرنا چاہتے ہیں، ماں بھی جاب کرنا چاہتی ہیں، بچے کدھر جائیں؟ اللہ اکبر، بچے کدھر جائیں؟ کون اس کو پالے؟ ایک خادمہ آپ لے آتے ہیں، کرائے کا ہاتھ آپ کے لیے، جس طرح ایک بیوی گھر کی ملکہ آپ کے لیے کھانا صفائی اور دوسرے انداز سے تیار کر سکتی ہے، کرائے کی عورت یا کرائے کا آدمی وہ کھانا آپ کے لیے تیار نہیں کر سکتا۔ جس طرح بچوں کو آپ نہلا دھلا کر کے پاک صاف رکھنے کی کوشش کریں گے، اور باہر کی عورت یا باہر کا آدمی نہیں کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے ضرورت اس وجہ سے پڑی ان خادموں کی اور خادماؤں کی کہ ماں بھی باہر اور باپ بھی باہر۔ جن کو خادم خادمہ نہیں ملے تو نرسری اسکول کا نام بھی ایک نکالا گیا کہ ان کو وہاں ڈال دیا جائے، ہم لوگ چلیں کام کرتے رہیں، پھر رات میں 2:30 3 بجے 5 بجے آ کر کے لے لیں گے۔ 8 گھنٹے بچہ کسی دوسری کی رحم اور شفقت کا کے ہاتھ کے نیچے ہوتا ہے۔ کتنی خادمائیں ان کو خراب کر دیتی ہیں، ان کی زندگی صحت بیکار کر دیتی ہیں، مار مار کر کے ان کو بیکار کر دیتی ہیں۔ ایسی بھی پائی گئیں خادمائیں جو بچوں کو مار ڈالنے کا انتظام کیا۔ ہم لوگ طائف میں تھے، ملک فہد ایک بڑی مجلس ہے، تو مسجد ہے، تو وہاں کے امام نیک آدمی ہیں، لوگ ان سے ملنے آتے ہیں اور حدیث وغیرہ کے عالم ہیں۔ وہ قصہ بیان کر رہے تھے کہ انڈونیشیا یا اسی شرق ایشیا کی کچھ عورتیں خادمہ بن کے آئی تھیں، تو 2 تھیں، ایک کے پاس ہر سال بچے پیدا ہوتے اور دوسرے کے ساتھی تھی، وہ بھی دونوں پڑھاتے تھے، میاں بیوی دونوں قریب قریب گھر میں رہتے تھے۔ تو ایک عورت نے تو ہوشیاری کی کہ جیسے بچہ تھوڑا سا بڑا ہو، ہم کسی کو غلط کام نہیں سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں واقعاتی طور پر، یہاں سوئی پاس کر دیتی، نرم تلوے، کیا کہیں گے اس کو، یافوخ عربی میں ہم کہتے ہیں، یہ جو تلوہ ہوتا ہے نرم جی، اس میں سوئی پاس کر دیتی۔ اس کے بعد کچھ دن کے بعد بچہ مر جاتا، 1000 بخار اور چیکنگ اور سب کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ دوسرا بچہ ہوا اسی طرح، تیسرا بچہ ہوا،
تو اس سے اس نے ذکر کیا کہ ہمارے 2 سال کے اندر 3 بچے پیدا ہوئے، ان کا سنبھالنا بڑا مسئلہ ہے، یہ ہوا۔ اس بیوقوف عورت نے اس کو کہہ دیا کہ ایسا کر ڈالو جیسے کہ میں چھٹی لے لیتی ہوں، تو یہ بات پھیلا دی اس نے۔ تیسرا بچہ بیمار ہوا ان کے یہاں، تو پھر لے جا کر کے سر کا ایکس رے لیا تو سوئی پاس ہوئی ہے، چمڑے سے نیچے اتر چکی ہے اور دماغ میں، اور وہ بچہ مر گیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ پتہ چلا کہ دیکھیے اس طرح کے حرکات بھی کرتی ہیں، اور گند کھانے کھلا کر کے ہر بہرحال۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر شخص کے لیے ضروری نہیں، آدمی مجبور ہو، عورت مجبور ہو کبھی شرعی طور پر اس کو گھر ہی میں رکھنا ہے، اگر شرعی حکومت ہے تو اس کے لیے باقاعدہ بیت المال سے اس کے لیے اس کے بچوں کے لیے انتظام کرنا ہے، لیکن جہاں نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے گھروں میں تلاش کر کے پہنچانے کی کوشش کریں۔ نہیں ہے تو عورت نکل سکتی ہے، لیکن کام ایک فیشن بن گیا کام کرنا، محتاج نہیں ہے لیکن فیشن بن گیا ہے کہ جا کر کے غیر مردوں کے سامنے ہنسنے کھیلنے کا موقع ملے گا۔ یہ حقیقت ایک بیان کر رہا ہوں، ہے ایسا۔ اس وجہ سے یہاں غیرت کا اس میں کا بھی ایک تقاضا ہے کہ آدمی عورت سے شرط کر لے کہ دیکھو باہر کام نہیں کرنا ہے، ہم جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ تو سب سے پہلے مرحلے میں نیک اولاد کی تربیت کے لیے نیک عورت کو یا نیک تربیت کے ذریعے نیک اولاد بنانے کا جو سب سے پہلی شرط ہے، عورت کو نیک آپ ڈھونڈیں، نیک عورت کو ڈھونڈیں، اور اس کا کام ہو کہ رات دن بچے اس کی نگاہوں کے سامنے رہیں۔ آج کل بچوں کی تربیت بہت ہی مشکل ہو چکی ہے، یہ نئے آلات جو ہیں واٹس ایپ وغیرہ، اور یہ سبحان اللہ رات میں تنہائی میں چھوٹے چھوٹے بچے کتنی رات جاگ جاتے ہیں، صبح جانا ہے اسکول میں، ان کے ہاتھ میں ہم نے یہ ہتھیار ان کے ہلاک کرنے کے لیے دے رکھا ہے۔ اس پر بھی بڑی پابندی ہونی چاہیے۔ یہ سب دیکھیے کیسے گزر سکتے ہیں ہم، دن بدن حالات بدل رہے ہیں، اور ماں باپ ہی کی سستی سے بچے خراب ہو سکتے ہیں، ماں باپ کی نگرانی سے بچوں کی اصلاح ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ یہودانی او نصرانی او مجوسی، اس کے ماں باپ اس کو یہودی اور نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں تربیت سے۔ تو تربیت جو ہے اس کا بہت بڑا اثر ہے۔ تربیت جب تک بچوں کی نگرانی کے ساتھ، اور جو تقاضا ہے جس عمر میں ان کو کیا کچھ سیکھنا ہے نہیں سکھائیں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے، کیونکہ ہم نے مسئول عن رعیتی، اللہ کے سامنے پوچھا جائے گا۔ اور یہ ایمان ہے ہم سب کا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک سے ما منا الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، اللہ ہر ایک سے بات کرے گا، اس کے بارے میں پوچھے گا تم نے فلاں کام کیوں کیا، فلاں کام کیوں ایسا نہیں کیا، اور پھر اللہ اور اس کے درمیان کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس پر اگر ایمان ہے تو یقیناً یہی مسئولیت ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا۔ اگر کمی ہوئی تو ہماری اس کمی سے بہت بڑا خطرہ ہے کہ ہمیں جہنم میں جانے کا ہمارے لیے سبب بن جائے۔ اس وجہ سے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اگر ہم نے اپنے کو اس کی اصلاح کی، بچوں کی اصلاح نہ کی، تو پھر جہنم کا مستحق آدمی ہو سکتا ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم تربیت میں بچوں کو یقیناً سب سے پہلی اہمیت دیں، خواہ کتنا بھی خرچ کر کے ان کی تربیت کرنی پڑے، خواہ کتنا بھی خرچ کر کے۔ اگر اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے پہلی تعلیم جو دینی ہے بچوں کو وہ دین کی تعلیم دینی ہے، کہیں بھی ہو ہمیں ایسا انتظام کرنا چاہیے۔ بچہ اگر اسکول میں پڑھ رہا ہے تو شام کو کوئی اچھی کلاس ہو، یہ نہیں کہ چلتے پھرتے بیچارے امام مسجد کو جن کو آپ سب سے حقیر سمجھتے ہیں ان کی تنخواہ سب سے کم ہوتی ہے، ایک ٹیوٹر اگر پڑھاتا ہے، انگریزی پڑھانے آتا ہے تو اس کو 2 گھنٹے کے لیے شاید 10,000 دیں، اور امام مسجد جو بیچارہ امامت بھی کر رہا ہے، بچوں کو تحفیظ بھی پڑھا رہا ہے، اس کو 10,000 دیتے ہوئے پیٹ اور سر میں درد شروع ہو جاتا ہے لوگوں کے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم ایسے آدمی رکھیں جن سے محنت لیں اور وہ بچوں کو اچھی سے اچھی تربیت دیں۔ اگر وہ سرکاری اسکول میں پڑھ رہے ہیں، کوچنگ کلاس ان کے لیے کر دیں، اس میں بھی آگے بڑھیں، اس میں بھی آگے بڑھیں، یہ بہت ہی اہم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے اگر انگریزی نہیں، سرکاری اسکول جس دیش میں رہتے ہیں اس سے بیگانہ رہنا بھی ممکن نہیں ہے، تو وہاں کی تعلیم
اور آگے اگر پروگرام ہے کچھ اور ڈاکٹر اور انجینئر یا کچھ بنانے کا، تو سب سے پہلے ہم دین اس کو سکھا دیں۔ سب سے پہلے جب دین سکھا دیں گے انشاءاللہ، صحیح عقیدہ اس کے دل میں ہم بیٹھا دیں گے، تو آپ چھوڑ دیجئے کہیں بھی ہو گمراہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ہواؤں میں اڑے یا کیمیا گر ہو، بہت بڑا ایٹم کا ماہر ہو، لیکن انشاءاللہ وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اور جب ہم بچپن سے چھوڑ دیں گے تو سنا ہے ایک کوئی ابوالکلام تھے یہاں کے صدر، ان سے پوچھا گیا قرآن پڑھتے ہو تم؟ کہا دیکھا ہے میں نے قرآن، نام مسلمان اور سب سے بڑا ایٹمی آدمی، لیکن قرآن کو اس نے دیکھا تھا، صرف پڑھا نہیں۔ ایسے حالات بھی ایک نہیں ہزاروں لاکھوں حالات ہیں مسلمانوں کے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم قیامت کے دن اپنے چھٹکارے کے لیے بچے کو سب سے پہلے دین سکھائیں۔ جب دین اور ایمان اور عقیدہ صحیح جو ہے، صحیح عقیدہ، یہاں تک کہ چھوٹے بچوں کو صحابہ کرام سکھاتے تھے کہ اللہ کہاں ہے، اور اللہ کے اسماء اور صفات کی باقاعدہ حضرت عبداللہ ابن عباس چھوٹے تھے اس وقت ان کو ان کے والد اور ان کے صحابہ کرام جن کے پاس اور آتے تھے وہ سکھایا کرتے تھے۔ اس وجہ سے اگر ماں باپ یہ کام کر لے رہے ہیں، ورنہ ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ محلے کے بچوں کے لیے ایک جب اسکول سے واپس آئیں تو پھر انشاءاللہ کوئی ایسی کلاس رکھیں ضرور، ورنہ گناہگار ہو سکتے ہیں ہم بہت بڑے۔ اگر اس حالت میں ہم ان کو چھوڑ دے رہے ہیں تو صرف وہ سرکاری اسکول، سرکاری تعلیم ہی کے بندے بن کر رہ جائیں گے، نماز روزہ کی پابندی نہیں۔ لیکن مسجدوں سے جب جوڑ دیں گے تو انشاءاللہ عصر کے بعد آئیں گے، مغربی پڑھیں گے، عشاء بھی پڑھیں گے۔ بہت سے مسائل ہیں اس طرح کے تربیت کے، تو ہمیں سوچنا ہے کہ ہم بچوں کو کس طرح دین پر پالیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچوں کو دین پر پالو تاکہ دین پر چل کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی حاصل کر کے اللہ کی جنت میں جانے کے مستحق ہوں، نہ کہ جہنم میں جانے کے مستحق ہوں۔ اس ضمن میں ایک چیز میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، سبحان اللہ، دل میں بات آتی رہتی ہے کہ پرانے زمانے سے وراثتاً ہم مسلمانوں کو یہ چیز ملی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے لڑتے بھڑتے رہیں۔ کس نام سے؟ مذہب اور عقیدے کے نام سے۔ سبحان اللہ، وہ عقیدہ جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر کے گئے ہمارے لیے، جس کو صحابہ نے الحمدللہ اچھے انداز سے سمجھا، اللہ کے حقوق کے بارے میں، اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں، اللہ کے واجب، اللہ کے حقوق کیا ہیں، وہ ہم مختلف انداز سے سمجھ کر کے اور اسی پر اپنے بچوں کو پال رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ پرانے زمانے میں جب مذاہب کا سلسلہ شروع ہوا، عقیدے میں اختلاف آیا، پیارے رسول کا عقیدہ اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے، اللہ کے اسماء و صفات ہیں، سب اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ کے وجہ ہے۔ لیکن بعد میں کچھ لوگ ایسے آئے، 300 سال کے بعد انہوں نے کچھ ایسا عقیدہ ظاہر کیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں، ہر جگہ ہیں۔ وہ شبہے کی آیات کچھ ایسی ہیں جس میں دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ صریح کو چھوڑ کر کے دو ٹوک یاد رکھیں، اس کی تفصیل ہم نہیں بیان کر سکتے، لیکن صریح آیات کو الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہوئے، عرش پر اونچے ہوئے بیٹھے، جو کچھ بھی آپ تفسیر کریں، کیا ہے علماء نے اس کی تفسیر، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں عرش پر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو۔ یہ دو معنی کا حامل ہے، جہاں کہیں بھی ہوتے ہو اپنے علم اور دیکھ ریکھ کی نسبت سے تمہارے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ۔ اور ایک عام محاورہ ہوتا ہے، باپ کہتا ہے بیٹوں کو، بیٹا جا کر کے ایک کام کر لو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ گھر میں بیٹھے کیسے ساتھ ہو گئے؟ ایک محاورہ ہے۔ اور پھر آدمی چلتا رہتا ہے، یہ مثالیں دی ہیں علماء نے، آدمی رات میں چلتا رہتا ہے تو کہتا ہے کہ میں رات بھر چلتا رہا، چاند ہمارے ساتھ تھا، چاند ہمارے ساتھ تھا۔ ساتھ ہونے کا معنی اوپر، مثال بڑی اونچی ہے کہ جس طرح اللہ اوپر رہ کر کے ہمارے ساتھ ہے، چاند بھی ہمارے ساتھ چل رہا تھا، گویا یا ہمیں دیکھ رہا تھا۔ حدیث شریف میں اس کی مثال بھی دی اللہ تعالیٰ نے کہ تم اللہ کو قیامت کے دن دیکھو گے، ایک دوسرے اس کو روک نہیں سکتے کہ بھیڑ لگا کر کے کوئی دوسرا رب کو نہ دیکھنا چاہے۔ کما ترون القمر لیلۃ البدر، جس طرح چاند کو، 14ویں آیت کے چاند کو تم لوگ دیکھتے ہو، جہاں کہیں سے کوئی ہو وہ دیکھ لیتا ہے۔
تو جہاں شبہے کی آیت لے کر کے اللہ کے اصل مقام کو ہٹا کر کے اللہ کو ہر جگہ بیٹھا دیا، یہ چیز یقیناً سارے رسول کے عقیدے کے خلاف، صحابہ کرام کے عقیدے کے خلاف۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جن کی شان میں وہ آیت نازل ہوئی لقد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، خولہ بنت ثعلبہ بوڑھی ہو گئیں، شوہر بھی بوڑھے ہو گئے، کسی وجہ سے ناراض ہو گئے تو انہوں نے قسم کھا لی انت علیہ کظہر امی، تمہاری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ یہ بہت بڑی تحریم، بیوی کو حرام کرنے کا ایک قسم ہوا کرتا تھا، تو انہوں نے یہ قسم کھا لی۔ اب دوڑی آ رہی ہیں پیارے رسول کے دربار میں، پیارے رسول سے جھگڑ رہی ہیں، اللہ کے رسول زندگی بھر میں نے اپنا پیٹ ان کے لیے جھاڑ دیا، یعنی بچے پیدا ہوئے، زندگی بھر ان کی خدمت کی، اب بوڑھے ہو کر کے مجھے دور کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، میں کمرہ پیارے رسول کا حجرہ یا حضرت عائشہ کا حجرہ بڑا لمبا نہیں تھا، چھوٹا ہی تھا، کہتی ہیں میں حجرے کے ایک کنارے میں تھی اور وہ پیارے رسول سے شکایت کر رہی ہے، میں اس کی تمام بات کو نہیں سن پا رہا تھا، لیکن جو ذات ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر ہے اس نے اس کی بات سن لی۔ صحابہ کا عقیدہ یہی ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش ہی پر ہے، ساتوں آسمان کے اوپر ہے، یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ بھی ہے۔ رہ گئی بات آپ عقیدہ رکھیں، لیکن اس کے پیچھے تاریخ میں بہت کچھ، یقیناً مسلمانوں میں اختلاف، ایک دوسرے سے عداوت، اسی طرح مسالک کے اختلاف یا مذاہب کے اختلاف سے آپ جانتے ہیں بات چھپی نہیں ہے کہ مسجدوں سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ آمین رفع الیدین کہہ دیا، اور اگر کوئی حماقت کر کے یہ کرتا ہے کہ تم رفع الیدین نہیں کرتے تو مسجد میں نہ داخل ہو، یہ سب غیر شرعی چیزیں ہیں، بالکل غیر شرعی چیزیں ہیں۔ بڑا ظلم ہوتا ہے اللہ کی مسجد پر، اللہ کے گھر میں جو آنے والے ہیں ان پر۔ وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس سے بڑھ کر کے ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے لوگوں کو روکے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو تربیت کے پہلو میں اپنے بچوں کو ہم یہ سکھائیں کہ نہیں، اصل دین جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ کون سا دین ہے، کون سا مذہب ہے، اس کو سکھانے کی کوشش کریں۔ یقیناً میں قسم کھا کر کے اس ممبر کے پاس یہ کہہ سکتا ہوں پورے علمی وثوق اور آیات اور حدیث کی روشنی میں کہ جو لوگ ایک مذہب کے نام سے پیارے رسول کی سنت کو چھوڑ کر کے اور پھر ایک الگ زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کو گمراہ کہتے ہیں، وہ یقیناً خود گمراہ ہیں، اور قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا کہ پیارے رسول تھے یا امام ابو حنیفہ رسول تھے۔ واضح طور پر کہا جاتا ہے کہ نہیں، ہمارے امام نے اس حدیث کو نہیں لیا، اس وجہ سے ہم نہیں لیں گے۔ کتنے مسائل ہیں جن میں مذہب کی بات کو لے کر کے حدیث رسول کو چھوڑا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے وراثت میں ایک دوسرے سے جنگ ملی ہوئی ہے، تم دوسرے مذہب کے ہو، ہم دوسرے مذہب کے ہیں۔ اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ ہماری یہ بیماری ہے، ہم ہر جگہ اس کو کہنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کتاب بھی لکھی الاتباع اصول فقہ السلف، تقلید کا حکم کیا ہے، عربی میں پہلے لکھی، پھر اس کا خود ترجمہ بھی کیا۔ تو ہم نے کوشش کی ہے یہ سمجھانے کی کہ کہا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے کہ بغیر کسی مذہب پر عمل کیے تم اللہ سے تک نہیں پہنچ سکتے۔ کہاں سے یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ دین تو مکمل ہو چکا، واجبات اور مستحبات اور سنن کی صورت میں پیارے رسول کے زمانے ہی میں عرفات میں اس کا اعلان ہو چکا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ واجب اسی کو کہا جائے گا جو قرآن اور حدیث میں جس کو واجب کہا جا سکتا ہے، اور یہ کہ دلیل اس کی کیا ہے۔ یہ سب ہو کر کے اگر کوئی شخص دوسری ایسی چیز کو واجب کہہ رہا ہے جس کے وجوب کی کوئی دلیل نہیں، تو یقیناً غلطی کی اس نے غلطی کی، لیکن اس کی بنا پر ایک مذہب بنا لینا، مسلمانوں کو ایک دوسرے سے کاٹ دینا۔ آپ تعجب کریں گے، تاریخ میں آپ پڑھیں گے تو تاریخ کے سفر میں آپ کو یہ چیز ملے گی کہ پرانے زمانے سے 3 صدی ہجری سے امام بقی بن مخلد ایک امام تھے جو اندلس اسپین میں حضرت امام مالک کے مذاہب کو اور مسائل کو لے کر کے عمل ہوتا تھا۔ یہ حدیث کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ امام احمد بن حنبل وغیرہ سے پڑھ کر کے بغداد سے کتاب لے کر کے گئے اور پڑھانا شروع کیا حدیث کو، تو تمام فقہائے مذہب مالکی اکٹھا ہو کر کے
ان کو روک دیا پڑھنے سے، کہا خیریت نہیں، تم پڑھ نہیں سکتے۔ تو آخر میں یہ مسئلہ پہنچا، امیر محمد تھے اس زمانے میں، امیہ خاندان کے، بنی امیہ، ان کے پاس یہ مسئلہ پہنچا۔ تو وہ لوگ عقل مند بھی ہوتے تھے، کسی کے کہنے پر نہیں، کہتے ہیں کہ اچھا ان کو بلاؤ، کہاں ہیں؟ آئے اور علماء کو بھی بلایا، کہا ان کے خلاف تم لوگوں کی کیا شکایت ہے؟ کہا ھذا جاء خلاف مالک من الشرق، مشرق سے، وہاں اسپین میں گویا مشرق سے یہ لے کر کے آئے ہیں، امام مالک کے خلاف مسائل بیان کر رہے ہیں۔ تو کہا انہوں نے، امیر محمد نے، کہ تمہارا کیا کہنا ہے بقی بن مخلد سے؟ تو کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، دیکھیے یہ حدیث رسول کی کتاب ہے، ہم سے فلاں نے بیان کیا، ہم سے فلاں نے بیان کیا، صحیح سند کے ساتھ، پیارے رسول نے یہ کہا، پیارے رسول نے اس طرح کیا۔ تو جب دیکھا انہوں نے، پہلی مرتبہ انہوں نے وہ کتاب دیکھی تھی، تو لے کر کے دائیں بائیں سب کتاب کا ایک سرسری، اس کتاب پر سرسری نظر ڈالی اور کہا کہ ھذا کتاب لا تستغنی عنہ خزانتنا، یہ ایسی کتاب ہے کہ ہماری لائبریری، اور یہ بھی اس چیز کی دلیل ہے کہ عمرہ پرانے زمانے میں لائبریریاں، علمی لائبریریاں بھی رکھتے تھے، تو کہتے تھے ہماری لائبریری میں اس کا وجود ضروری ہے۔ کسی مدیر خزانہ کو، جو اس کے منیجر تھے لائبریری کے، ان سے کہا دیکھو کوئی آدمی اس کا نسخہ نقل کر لے، پھر ان کو دے دو اور کہا جا کر کے تم درس دو، تب جا کر کے ان کو حدیث کے درس کی اجازت ملی۔ 273 کا یہ قصہ ہے، سبحان اللہ، 73 پیارے رسول کے 270-73 کے سال کے بعد، بڑا عجیب مسئلہ۔ پھر آگے چل کر کے آپ دیکھیں گے کہ 3ری-4تھی صدی میں بھی بہت سخت اختلاف ہوا، یہاں تک کہ ایک عالم ہیں القیدانی، ان کی کتاب الخلاصہ ہے۔ ہمارے بھائی کوئی برا نہ مانیں کہ میں ایک حقیقت بیان کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بچوں کو اختلاف سکھا کر کے، اور یہ کہ ہمارا مذہب یہ ہے، ان کا مذہب دوسرا ہے، ہم بہت بڑے گناہگار ہو رہے ہیں، اللہ اور رسول کے دربار میں ہم مجرم ہو رہے ہیں یقیناً۔ تو ہم صحیح دین کو سکھانے کی کوشش کریں۔ اس ضمن میں میں کہتا ہوں کہ خلاصہ قیدانی جو حنفی مذہب کی کتاب، اس میں صاف لکھا ہے، اگر کوئی شخص اہل حدیث، جو کہتے ہیں اہل حدیث انگریزوں کی پیداوار ہے نا، اس میں صاف لکھا ہے اہل حدیث کی طرح اگر کوئی شخص رفع الیدین کر رہا ہے نماز میں تو اس کی نماز باطل ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی حنفی ہیں، حدیث کے شرح لکھے ہیں مشکات کی، اس میں لکھا ہے انہوں نے، کہتے ہیں کہ اگر حسن ظن آڑے نہ آتا کہ وہ مطلب ایک نیتی ہی سے کہہ رہے ہیں، تو ایسے آدمی پر حکم لگا دیا جاتا کہ یہ کافر ہیں، کیونکہ پیارے رسول کے ایک فعل کو مبطل صلاۃ کہہ رہے ہیں۔ صاف لکھا ہے ایسے۔ خلاصہ قیدانی آپ پڑھیں، جا کر کے پوچھیں بھائیوں سے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے مذہب میں یہی ہے، ہم اس پر عمل کریں گے۔ کریں آپ، لیکن دوسروں کو دشمنی ان سے نہ کریں کہ سر پھٹول کی بات ہو، اور پھر کتنے لوگ اس میں قتل ہوئے۔ یاقوت حموی کو آپ نے سنا ہوگا، یاقوت حموی بہت بڑے، ان کا کارنامہ، ہر ایک کا ایک ذوق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس جوان کو، جس آدمی کو جس قسم کا ذوق دے، وہ کام امت کے لیے مفید ہے، تو اسی طرح اس کو آگے بڑھانا چاہیے۔ تو ان کا طریقہ تھا کہ وہ پوری دنیا میں گھوم کر کے جہاں تک پہنچے، شہروں کے بارے میں باقاعدہ لکھتے تھے کہ یہ شہر فلاں دریا کے قریب ہے اور اس میں فلاں فلاں علماء رہتے ہیں۔ یہ تفصیل معجم البلدان ایک کتاب ہے انہوں نے لکھی، معجم البلدان یعنی شہروں کی ڈکشنری۔ تو اس میں اصبہان کے ذکر میں لکھا ہے کہ وہاں ایک مرتبہ گیا، میں دیکھا تو گھر الٹا پلٹا پڑا ہوا تھا، چھتیں اس کی گری ہیں، دیوار کھڑی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے کسی سے پوچھا تو کہا یہاں شیعہ رہتے تھے اور شافعی اور حنفی، 3 قسم کے لوگ رہتے تھے۔ تو پہلے مرحلے میں شیعہ اور ان سے حنفی شافعی دونوں مل کر کے ان سے جنگ ہوئی، شیعہ کو ختم کر دیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد کہتے ہیں آپس میں ان دونوں کے اختلاف ہوا ان دونوں مذہبوں میں، شافعیہ اور حنفیہ میں۔ شافعیہ کی تعداد تھوڑی تھی اور حنفیہ کی تعداد زیادہ تھی۔ رستاق یعنی دیہاتوں میں بھی حنفی زیادہ تھے، وہ لوگ بھی مدد کے لیے آئے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ شافعیہ کو غلبہ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو پھر ان کے گھروں کو انہوں نے تہس نہس کر دیا اور جلا دیا۔ پھر اس کے بعد وہ جا کر کے دور دیہات میں زمین دوز گھر بنا کر کے ڈر کے مارے رہنے لگے۔ یہ باقاعدہ کتاب آپ رئی کے نام سے
جا کر کے اصفہان کے نام سے جا کر کے دیکھیں کہ یقیناً یعنی اس طرح کے واقعات یہ حقیقی طور پر واقع ہوئے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ دین کو جو مختلف شکلوں میں بنایا گیا ہے، صحیح دین کو اختیار کرنے کی کوشش کریں، بچوں کو ہم صحیح دین سکھائیں۔ اگر ہم جانتے ہوئے کہ اگرچہ یہ صحیح لیکن ہمارے امام کے خلاف ہے، تو آپ نے پیارے رسول کی امامت کو ملیا میٹ کر کے کسی اور کو امام بنایا ہے۔ پیارے رسول کے سامنے کسی کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے ائمہ لائق احترام، ائمہ نے خود تاکید کر دی ہے کہ جہاں حدیث رسول ملے اسی کے مطابق میرا مسئلہ ہے، اور جہاں نہیں مل رہا ہے، ہم نے کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ ابو مطیع بلخی، اس کا ذکر کہیں اور بھی کیا ہے میں نے، ابو مطیع بلخی نے امام ابو حنیفہ سے ڈائریکٹ سوال کیا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں کہ اللہ عرش پر ہے، تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں وہ کافر ہے۔ اب آپ سوچئے امام ابو حنیفہ، وہ کتاب بھی ہم نے ایک لکھی ہے عربی میں اور اردو میں، دونوں اردو میں ترجمہ کیا تھا تو کلکتہ والوں نے چھاپا کہ عقیدہ صحابہ میں اتحاد امت کی دعوت، تمام عقیدہ صحابہ و ائمہ میں اتحاد امت کی دعوت۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدہ وہی تھا جو صحابہ کرام کا تھا کہ اللہ عرش پر ہے۔ تو ابو مطیع چونکہ کچھ لوگوں نے دوسرے لوگوں سے لے کر کے یہ کہنا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ، ابھی وہ بات زیادہ شہروں میں نہیں پھیلی تھی، کوفہ میں گردش کر رہی تھی، کہتے ہیں کہ ایک آدمی کہتا ہے ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ اللہ عرش پر ہے، تو کہتے ہیں وہ کافر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن اور عرش استوا، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ پھر ابو مطیع بلخی کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو کہتا ہے کہ ہم عرش پر تو اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہ نہیں کہ عرش، یا ہم نہیں عقیدہ رکھتے کہ عرش پر ہے، عرش زمین پر ہے یا آسمان پر، تو کہا کہ وہ بھی کافر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افامنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس ذات سے جو آسمان میں ہے کہ تمہیں دھسا دے؟ گویا اللہ تعالیٰ آسمان میں اور آسمان کے اوپر عرش۔ اور پھر آپ سوچیں کہ معراج پیارے رسول کی ہوئی کہاں؟ ساتواں آسمان کے اوپر۔ کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہیں تو پھر اوپر جانے کا پیارے رسول کے لیے براق لانے کی اور حضرت جبریل کے ساتھ یہ اور وہ تمام کیا معنی رکھتا ہے؟ عجیب یعنی اضطراب فکر ہے، اضطراب عقیدہ۔ اس وجہ سے میری گزارش ہے کہ ہم صحیح دین کو اپنے بچوں کو سکھانے کی کوشش کریں۔ یقیناً ہم اپنے بھائیوں کو کہیں گے جو لوگ جانتے ہوئے کہ صحیح دین کے عقیدے میں کچھ اور ہے، اس کے عمل میں کچھ اور ہے، ہم صرف مذہب کی بنا پر ہم اپنا عقیدہ اور عمل بنا رہے ہیں، تو یقیناً بہت بڑا خطرہ ہے ان کے لیے قیامت میں، خود اپنے لیے، اور پھر جن کی تربیت اس طرح کریں گے ان سب کا گناہ ان کے اوپر ڈال دیا جائے، خواہ وہ ماں باپ ہوں یا کوئی بھی عالم ہو۔ اذان ہو رہی ہے۔ لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، ایک آدمی کی ہدایت ہو جائے تو بہت زیادہ اجر ہے، اور اس کا جو شخص کسی اچھے چیز کی طرف کسی کو بلائے گا، جتنے لوگ عمل کریں گے ان سب کا عمل، اس کا اجر ان کو ان سب کے برابر اس کو بھی نیکی کا اجر ملے گا۔ تو اس وجہ سے تربیت کے موقع پر یا تربیت کے موضوع کی مناسبت سے ہم یہ کہیں گے کہ ہم صحیح دین سیکھنے کی کوشش کریں، گناہ گار نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری گرفت نہ ہونے پائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔